بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا میں ویسے تو بہت سے اسکالرز موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کی طرف سے دین اسلام کی سچائی پر ایک چلتے پھرتے معجزاتی مسلم ہیں، جنہیں آج تک کوئی بھی غیر مسلم مذہبی اسکالر مذہبی کتابوں کے ذریعے خداؤں کے وجود پر شکست نہیں دے سکا۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم عقل استعمال کرتا ہو تو وہ اس بات کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ ایک تنہا مسلم اسکالر کو دنیا کے بڑے بڑے غیر مسلم مذہبی پیشوا کتابوں کے ذریعے خدا کے وجود پر شکست دینے سے محروم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے غیر مسلموں کو انہی کی مذہبی کتابوں کے حوالوں سے باطل خداؤں کے وجود پر اللہ کے فضل سے بے بس کر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی آج تک اس سمیت کسی بھی موضوع پر مذاکرے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو شکست دے پایا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا سوال ڈاکٹر صاحب کو لاجواب کر پایا ہے۔ ایک اجتماع کے دوران ایک ہندو ڈاکٹر نے بھی خدا کے وجود کا معاملہ اٹھایا اور اس نے اس سے متعلق دلائل اور معلومات چاہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کا لیکچر سنا ہے جس میں آپ نے قرآن پاک کو خدا کا کلام ثابت کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک خدا کا کلام ہے تو پھر خدا کا وجود تو اس حوالے سے ثابت ہوتا ہے، مگر خدا کا خالق کون ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ ناظرین، یہ سوال جس شخص نے کیا وہ ویسے تو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا، مگر بہت ہی سیدھا سادہ سا بندہ تھا جس کو دنیا کی سمجھ بوجھ کم ہی تھی، اور مکالمے میں تو اس کا کوئی تجربہ تھا ہی نہیں۔ اس چیز کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو میں ہو جائے گا کہ جیسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے مخاطب ہوئے اور اس سے سوال کیے تو وہ پزل ہو گیا اور بہت ہی کنفیوژن کا شکار تھا۔ یہ سوال تو بہت سادہ سا تھا جس کا جواب ڈاکٹر صاحب پہلے بھی کئی مواقع پر دے چکے ہیں، مگر اس شخص کے انداز، اس کی کنفیوژن اور بات کو سمجھنے میں مشکل نے یہ سارا مکالمہ بہت ہی دلچسپ بنا دیا۔ ہال میں پورے مکالمے کے دوران صرف کہے ہی گونج رہے تھے۔ آپ اس شخص کا سوال سنیے، پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب کا جواب اور پوری گفتگو کا ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے بتاتے ہیں۔ Mr. Naik, this is myself, Dr. Suryakant Pawar from St. George Hospital. Thanks for the nice and enlightening lecture about the Quran as God's word. As you mentioned that Quran is God's word, I just want to ask you, who is the creator of the God? What is the origin of God? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ کا سوال بہت اچھا اور سادہ سا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ اگر میرا دوست جان کسی اولاد کو جنم دیتا ہے تو مجھے بتائیں وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے پھر بھی کوشش تو کریں، 50% چانس ہے کہ آپ صحیح ہوں۔ اس شخص نے اپنا سر کھجایا اور نام سر ہلایا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کیا ایک مرد اولاد کو جنم دے سکتا ہے؟ اس شخص کو پھر سمجھ نہیں آئی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے براہ راست بالکل صاف اور واضح الفاظ میں پوچھتا ہوں کہ ایک جان نامی لڑکا اسپتال جاتا ہے اور اولاد کو جنم دیتا ہے تو مجھے بتائیں وہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ اس شخص نے بہت سوچ کر کہا کہ لڑکی۔ پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، آپ بھی یہ مناظر دیکھیے۔ If I ask you, brother, that your friend John, he gave birth to a child, can you guess the child was girl or a boy? Your friend John gave birth to a child in the hospital. Can you guess, was it a girl or a boy? Guess. No, Girl or a boy? I can't guess. Sorry? I may not guess. Try. At least 50% you'll get right. Yeah, 50%, 1/2 chance. Okay, tell me. Boy. Boy. Brother, can a man give birth to a child? No. So is it a girl or a boy? But the name can be for a female. I'm asking you, your friend John. I don't know anyone female called by John. No, we can call, No. na? Okay, suppose a friend who is a boy, is a man. He went to hospital. He gave birth to a child. Was it a girl or a boy? Girl. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اس سے اور سادہ الفاظ میں پوچھا کہ کیا ایک مرد اولاد کو جنم دے سکتا ہے؟ اس پر اس شخص کو کچھ سمجھ آئی اور بولا نہیں، اور ساتھ ہی اپنی بے بسی پر ہنس پڑا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں، ایک مرد کسی اولاد کو جنم نہیں دے سکتا تو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ وہ اولاد لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو اسی طرح سے خدا کے پیدا ہونے کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خدا تخلیق نہیں بلکہ خالق ہے۔
اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ کا یہ سوال ہے کہ خدا کا خالق کون ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ ایک مرد نے کسی اولاد کو اپنی کوکھ سے جنم دیا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے، اور کائنات خود اور اس میں موجود ہر شخص ایک تخلیق ہے اور اس کا خالق ہے، مگر خالق کا کوئی خالق نہیں، کیونکہ وہ کسی کی تخلیق نہیں، وہ تخلیق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی کسی ملحد سے بحث کرتا ہوں تو میں کبھی نہیں کہتا کہ ہر کسی کا خالق ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر تخلیق کی گئی چیز کا خالق ہے، لیکن خدا کسی کی تخلیق نہیں، کیونکہ اس نے تو یہ کائنات اور ہر چیز پیدا کی ہے۔ جیسے ہی کوئی کہے گا کہ خدا کو کس نے تخلیق کیا، اسی لمحے یہ سوال ڈھہ جاتا ہے جس کی بات کی جا رہی ہے وہ خدا نہیں، کیونکہ خالق کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ So question, who is the creator of God, is like I asking you a question, your friend who's a man, he gave birth to a child, is it a girl or a boy? The question is illogical, because by definition a man cannot give birth to a child. So where's the question of girl or a boy? So by definition, God is uncreated. Every created thing has a creator, God does not have a creator. Therefore, my argument with the atheist, and never ever said that everything has a creator. I said every created thing has a creator. But the God is uncreated. By definition, the moment I mention who is the creator of God, he is not God. ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں تو کس نے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے عالم کو دین اسلام کی سچائی پر ناقابل شکست بنا رکھا ہے کہ کسی اور کو خدا کو ماننے والا کوئی ایک بھی غیر مسلم کبھی مناظرے اور چیلنج میں انہیں شکست نہیں دے سکا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا وجود دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ایک نشانی ہے کہ کس طرح دنیا بھر کے تمام غیر مسلم اس ایک مسلم کو شکست دینے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند غیر مسلم ممالک مثلا کینیڈا اور یو کے وغیرہ نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویزا دینے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ممالک کو اس قدر خوف کس بات کا ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے پاس چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو علمی میدان میں شکست دینے کی جرت اور ہمت نہیں، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انہیں زبردستی روکا جائے تاکہ ان کے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات، جوابات اور غیر مسلم مذہبی پیشواؤں کی شکست دیکھ کر دین اسلام میں داخل ہونے سے رک سکے۔ آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔